جی ویلکم بیک. ECG کے بارے میں بات کر رہے تھے لاسٹ ویڈیو میں ہم. تو ECG آپ نے کس پیشنٹ کی کروانی ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی جس کو سینے میں دباؤ محسوس کر رہا ہے یا وہ ایسے کوئی سینے میں درد ہے یا اس کو پلپیٹیشنز ہو رہی ہیں, دھڑکن محسوس بہت زیادہ, گھبراہٹ ہو رہی ہے, یا آپ پرفیوزلی سویٹنگ جس کو ہم تریلی کہتے ہیں, بہت زیادہ پسینے آنا, اس پیشنٹ میں آپ نے جتنی جلدی ہو سکے اس کی ECG کروانی ہے. اگر اس کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے, پیچھے کسی کو فیملی میں اگر کوئی دل کا مسئلہ ہے تو اس میں لازماً کروائیں. اگر اس کو ایسا کوئی دباؤ محسوس کر رہا ہے سینے میں یا ایسا کوئی اس کو دھڑکن محسوس ہو رہی ہے یا کوئی ایسا درد ہو رہی ہے تو آپ نے فوراً اس کی کروانی ہے. پلس ان پیشنٹس میں جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں, جن کو شوگر کا مسئلہ پرانا چل رہا ہے یا کوئی اسموکر ہیں, کوئی اسموکنگ یا کوئی ایسی ٹبیکو والی کوئی چیز نسوار یوز کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کوئی پان یوز کرتے ہیں, اس کیس میں ان پیشنٹ میں یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ان کی ECG کریں. تھرڈلی جو پیشنٹ ہائپر ٹینسو ہے یا جن کو پرانا کوئی مسئلہ ہے دل کا یا دل کا کوئی جس کو آپریشن دل کا کوئی بائی پاس ہوا ہوا ہے یا کوئی دل کا ویلو کا مسئلہ تھا یا اس کا آپریشن ہوا ہوا ہے, ان کیس میں ہم لازمی کروائیں گے. یا کوئی جن کو اسٹنٹنگ وغیرہ یا اینجیوگرافی جن کی ہو چکی ہے تو ان پیشنٹ میں آپ نے یہ ٹیسٹ فوراً کروانا ہے. اور اگر آپ کوشش کریں کہ ٹیسٹ اگر کوئی کسی نزدیک آپ کو ایسا کوئی سینٹر ہے یا کوئی کلینک ہے وہاں سے کروا لیں, اور جو بھی مسئلہ ہے اس کو اگر وہاں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ ان کو جو ٹرشری کیئر کوئی بڑے ہاسپٹل میں لے کے جائیں اور وہاں اس کا علاج کروائیں. اچھا, یہ ECG میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے ECG جو کرواتے ہیں یہ آپ اس کیس میں کروانے کی بندہ ریلیکس ہو بالکل. یہ نہیں کہ وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے ECG کروا لی تو اس میں وہ فالس اس کی ریڈنگ آئیں گی, وہ کریکٹ نہیں آئے گی. یا پھر اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو اس کیس میں بھی اس کی جو ECG کی رپورٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. تو ان کیس میں ہم آپ جو ہے ECG کرواتے ہیں. اچھا, سیکنڈلی ہم ECG جو بہت ساری بیماریاں بتاتا ہے, جیسے کہ دل کسی دل کا اگر سائز بڑھ گیا, جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 4 چیمبر ہیں اس کے, جو 4 خانے ہیں دل کے, تو کسی بھی جو اس کا سائز ہے دل کا بڑھ جاتا ہے 4 خانوں میں سے کسی حصے کا بھی, تو وہ ECG ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس حصے کا جو سائز ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو جیسے ہی دل زیادہ دھڑکتا ہے تو ECG کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹیز ہیں جو اس کی ویو ہم پرنٹ کرتے ہیں وہ اچھی آتی ہیں. جیسے دل اگر مدھم سے یا پھر دھیرے سے دھڑکتا ہے تو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم آتی ہیں. تو اگر پیشنٹ بالکل اسٹریٹ لیٹا ہوا ہے تو ECG بالکل ٹھیک آئے گی. اگر وہ پیشنٹ وائبریٹ کر رہا ہے یا ہل جل رہا ہے تو پھر اس میں ECG میں وہ اس طرح کی نہیں آئے گی ایگزیکٹ, اس میں آرٹیفیکٹ آ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیز. جی, دل کا جو اٹیک ہے, اگر کسی پیشنٹ کو دل کا اٹیک ہوتا ہے تو ECG میں بہت زیادہ وہ اس کو سب سے جو فرسٹ ٹیسٹ ہے وہ ECG ہے, اس کو پک کر لیتی ہے کہ آیا کہ اس بندے کو دل کا اٹیک ہے. ایون کہ دل کے جو ڈفرینٹ حصے ہیں, آگے سے, پیچھے سے, سامنے سے, نیچے سے, جس جگہ کا اٹیک ہوتا ہے اس ECG یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس جگہ کا بندے کو اٹیک ہو رہا ہے اس پیشنٹ کو. تو اتنی مطلب ایکوریسی ہے ECG کی. پلس یہ کسی جو اس کے بتایا کہ چیمبرز ہیں اس کے, جو دل کے 4 چیمبرز ہیں, کسی چیمبرز کی انلارجمنٹ سائز بڑھ جائے تو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس جو دل کا یہ حصہ ہے اس کا سائز بڑھ گیا ہے. ECG میں یہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ECG میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پلپیٹیشنز ہے, کسی بندے کو گھبراہٹ ہے وہ بھی آ جاتی ہے. کوئی اس میں دل کی روانگی جو ریدمیاز کہتے ہیں ہم میڈیکل زبان میں, اگر وہ ہو تو وہ بھی پک ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے, بہت ضروری کہہ سکتے ہیں. آپ کبھی بھی مس نہ کریں زندگی میں, کرواتے رہیں. اسپیشلی وہ بندے جن کو پہلے دل کا مسئلہ ہے, یا شوگر کے مریض ہیں, یا اسموکر ہیں, یا جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, یا جن کو کوئی دل کا آپریشن ہو چکا ہے, وہ اس کو کبھی بھی مس نہ کریں. یہ اس کو کروائیں, ضرور کروائیں, کیونکہ اس سے آپ کی اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں, سیو ہو سکتی ہیں. اگر کوئی آپ نے اگر کسی کو نہیں پتا اور کسی بندے کو یہ مسئلہ ہے تو آپ ان کو فوراً یہ چیز بتائیں. اچھا, لاسٹ پہ میں یہ بتانا جا رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ میں نے بتایا کہ چیسٹ میں پین ہے, دباؤ ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, جو
تریلیاں آ رہی ہیں تو یہ ایک ہارٹ اٹیک کی شکل ہے، ایک ایسی یہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ اسی جی ہم نے جو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے، جو کرنٹلی اگر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ آپ ای سی جی، سب سے بڑی بات ای سی جی ایزیلی اویلیبل ہے، کوئی ایسی اس کی پریپریشنز نہیں ہے، کوئی اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے۔ ایون کہ ای سی جی میں دل کے 4 ویلوز ہوتے ہیں، اگر کوئی ویلو کا مسئلہ ہے، کسی ویلو کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بتا ای سی جی میں آ جاتی ہے فائنڈنگ، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وال کا مسئلہ، اس کی وجہ سے یہ جو ہارٹ کا سائز بڑھ رہا ہے، اس جو وہ حصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو ای سی جی ویلو کی جو تنگی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن دیتی ہے۔ تو ای سی جی یہ جو ہے یہ آپ نے اس کو کبھی بھی آپ نے لائٹ نہیں لینا۔ آپ نے سب سے پہلے سب سے ایزی ٹیسٹ، آپ کو کسی کو دل کا مسئلہ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کسی بچے کو، ایون کہ جو بائی برتھ جو بچے ہیں جن کو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہے، جن کو بائی برتھ، ان کو بھی ہم ای سی جی ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو، بچے کو دل کا مسئلہ ہے جو بھی ہے۔ تو یہ ہم ای سی جی میں بتا رہا ہوں اوور آل اتنی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اتنا وائڈلی جو ہم یوز ٹیسٹ ہے۔ تو ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گا اپنے نئے لیکچر کے ساتھ۔